اچھا یہ عجیب معاملہ ہے. ایک بات بہت نقطے کی عرض کرتا ہوں جو آپ بھی سن کر ہنسیں گے. 40 سال پہلے آپ نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، تو یہ شیطان ظالم کبھی یہ نہیں دکھائے گا کہ تم عمرہ کر رہے ہو اور کعبہ شریف کا منتظم پر رو رہے ہو. شیطان ہمیشہ 40 سال پہلے اگر کوئی گناہ ہوا ہوگا اس کو سامنے لائے گا، اس کا وسوسہ ڈالے گا. یہ عجیب یعنی نیکیاں چاہے لاکھوں نیکیاں کرو، ان نیکیوں کو کبھی سامنے نہیں کرتا. اور اگر زندگی میں ایک گناہ بھی ہو جائے، حالانکہ لاکھوں اس نے نیکیاں بھی تو کی، لاکھوں نمازیں پڑھی، لاکھوں روزے رکھے، مان لو 10-20 حج بھی کیے، مگر شیطان وہ نیکیوں کو سامنے نہیں لاتا. جب چادر اوڑھ کے اکیلے میں لیٹو تو وہ پرانا کوئی گناہ پیش کرتا ہے. عجیب ہے، دشمن بھی عجیب ہے. ایسے ہی بعض انسان بھی دشمن ہوتے ہیں، اس کے پاس لاکھوں نیکیاں ہوں، اس کا کہیں تذکرہ نہیں کرے گا، بلکہ کوئی اس کی تعریف کرے گا تو اس سے غصہ آئے گا، اور اگر کوئی اس کی برائی بیان کرے تو خوش ہو جاتا ہے. واہ واہ، واقعی یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے بھی اس کو مارک کیا. مارک نمبر 1. یہ مرض ہے انسان کے اندر، اگر اس کے اندر لاکھوں نیکیاں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایک عیب اگر اس میں کوئی بشری کمزوری آ گئی اس کو بس وہیں بس اس کو پڑ رہے. تو صبر عن المعصیت میں معصیت 3 قسم کی، معصیت حالیہ، مستقبلہ اور ماضیہ، اس میں تینوں آ گئی. یعنی گناہ، پچھلے گناہوں کو بھی یاد کر کے مزہ نہ لو، یہ بھی صبر ہے. اگر شیطان خیالات لائے ادھر توجہ ہٹا لو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. نعرہ مستانہ خوش میں آئے تم تابت جانا چنی می بائے تم، اللہ اللہ شروع کر دو، اللہ کا نام محبت سے لینا شروع کر دو. میں نے فرانسیسی کے عیسائیوں کو جو اسلام لائے تھے ان کو یہ شعر یاد کرا دیا، اور بڑا اچھا پڑھتے تھے وہ مست ہو کر. نعرہ مستانہ خوش میں آئے، اے خدا آپ کے نام محبت سے لینے میں بڑا مزہ آتا ہے. تابت جانا چنی می بائے دم، قیامت تک اے اللہ مجھے اپنے نام کو لینے کی توفیق قائم رکھیے، یہ آپ سے نصیب کی. اور موجودہ زمانے میں کسی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اس سے رک جاؤ. آئندہ کے لیے بھی ارادہ کرو کہ آئندہ بھی گناہ نہیں کرنا ہے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ تقاضائے کی شدت سے موت ہی تو آئے گی، اور یہ موت شہادت کی ہوگی، بجائے اس کی کہ تم خباثت کی موت مرو گناہوں میں، شہادت کی موت مرو. مان لو کسی شخص کو انتہائی شدید تقاضا ہوتا ہے گناہ کا، یہی تو ہوگا، ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کے صبر سے، تو یہ موت کیسی ہوگی؟ ایسی موت ہوگی کہ لاکھوں حیات اس پر رش کرے گی. رش کے حیات موت ہے. لہذا اس کا بس خیال رکھے. جب انسان ارادہ پکا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جب انسان خود ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر ڈھیلا ہی ہو جاتا ہے. بس اس کا ارادہ کر لے کہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا ہے. اس میں اس کا انجام اچھا نہیں، ذرا دیر کی لذت، گناہوں کی ذرا دیر کی لذت، اور ہمیشہ کے لیے ذلت. اور لذت میں اور ذلت میں حروف 3 ہی ہیں، جو جتنے حروف لذت میں ہو اتنی حروف ذلت میں. اللہ کو ناراض کر کے جو لذت لیتا ہے وہ مخلوق میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، مخلوق میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سڑک سے گزر رہا ہے اور عورتیں لڑکیاں آ رہی ہیں، مان لو اسکول کی چھٹی ہو گئی، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں چلی آ رہی ہیں. ایک شخص اپنا تسبیح پڑھتا ہوا سر جھکائے چلا جا رہا ہے نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک شخص ہے جو بار بار جھانک رہا ہے، ہر قدم پر ایک دفعہ دیکھتا ہے پھر آگے چلتا ہے، پھر ایک قدم بڑھتا ہے پھر دیکھتا ہے، نئی نئی ڈیزائن دیکھتا ہے. شاعر کہتا ہے، شاعر یہ شعر میں نے بچپن میں پڑھا تھا، بلوغ سے بھی قبل. عجیب ہے، شاعری کا ذوق بھی عجیب بلا کا تھا کہ اس وقت بھی شعر یاد ہو جاتا تھا جو بھی کاغذ پر دیکھا گیا. مرچا خریدتے تھے، اماں کہتی مرچا لے آؤ، مرچا دینے کے بعد اس کاغذ میں دیکھتے تھے کوئی شعر تو نہیں ہے، کیونکہ کتابیں بیچ دیتے ہیں بعض، وہ اسی سے دھنیا اور ہلدی بیچتے ہیں بلیے لوگ. تو اس میں شعر یہ تھا کہ نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو، نت نیا روز، نت نیا نیا نیا، نت نیا مانے نئے نئے، نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو، لب کا مانے حرص لالچ. نت نیا روز مزہ چکھنے کا ہے لب کا ان کو، جھانکتے پھرتے ہیں در بدر، جھانکتے پھرتے ہیں انہیں آر نہیں، در بدر جھانکتے پھرتے ہیں انہیں آر نہیں. اب جو آدمی دیکھے گا کہ یہ سر جھکا اپنا آنکھوں کو بچا کر اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے، ہر آدمی اس کی عزت کرے گا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اس کی عزت کریں گی. دیکھو ایک اللہ والا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ والا، اور ایک آدمی دیکھتا جا رہا ہے، چاہے تصویر بھی ہاتھ میں، چاہے یہاں نشان بھی لگا ہو، چاہے داڑھی بھی خوب بڑی لٹکی ہوئی ہے، اور بار بار جھانکتا ہے. تو لڑکیاں بھی آپس میں کہتی ہیں دیکھو اس بڈھے کو کیسا تاکتا جھانکتا جا رہا ہے. مجھے کانپور کا واقعہ یاد آ جاتا ہے اس موقع پر. ایک گلی تھی جو مشکل سے 10 فٹ کی 15 فٹ کی رہی ہوئی، اس میں سے راستہ گزرتا تھا، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کے داڑھی بھی تھی،
اس نے بس وہ دو عورتیں بات کر رہی تھیں، ایک گلی کی اس طرف ایک گلی، دونوں کا دروازہ آمنا سامنا تھا، عورتیں آپس میں بات کر رہی، اس نے اس کو دیکھا جاننے والے نے اور دیکھ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس عورت نے اس عورت سے کہا کہ یہ بہن تجھ کو ایک ملا دیکھتا جا رہا تھا، یہ اس کا جملہ آج تک بھولتا نہیں۔ اس نے فوراً کہا ارے یہ بہن تجھ کو ایک ملا دیکھتا جا رہا، ذلت ہوئی آدمی، تقویٰ میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، بس